أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 اور 79 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اصلاح عقائد سے متعلق جو دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اس کا یہ 20واں درس آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اب یہ دروس تقریباً سمٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20واں درس جو آج کے دن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ یوم آخرت پر ایمان کے تسلسل کا دوسرا درس ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور اس سے متعلق چند حقائق، مثال کے طور پر جنت اور جہنم کا تذکرہ، پل صراط کا تذکرہ، شفاعت کا تذکرہ، میدان حشر کا تذکرہ اور میزان اور دوسری چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں کیا جائے گا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ یاسین میں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، یعنی کفار و مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے مثال بیان کرتے ہیں اور اپنی پیدائش کو بھول جاتے ہیں۔ کہنے لگا کہ گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب دے دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہاں یوم آخرت کی حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، وہ اللہ رب العالمین وجود کے بعد دوبارہ وجود بخشنے پر قادر ہے۔ تو آج کے درس میں ایمان بالبعث یعنی یوم آخرت پر ایمان، اور خاص کر کے اس دنیا میں موت پائے جانے کے بعد دوبارہ سے اٹھائے جانے کی کیا حقیقت ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا تصور پیش کرتا ہے، اس کے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ایمان بالبعث یہ جو ہے یہ ایمان کے عظیم اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ دین اسلام نے اس پر مستقل طور سے اپنے دلائل کی روشنی میں ہم کو یقین رکھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ مختلف جوانب پر اور مختلف قسموں پر مشتمل ہے، اور اس باب کے تحت اسی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے چند ایسے مطالب اور چند ایسے حقائق کا تذکرہ کیا جائے گا جن کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے زندگی کے بعد جس سے انسان کو نبرد آزما ہونا ہے، اور وہ چیزیں انسان کے لیے پیش آنے والی ہیں۔ پہلی چیز ہے جو آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ بعث کا معنی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ بعث کہا جاتا ہے عرب کے کلام عرب میں دو چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے کسی چیز کو بھیجنا، ارسال، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، کہ ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یعنی ارسلنا کے معنی میں بعث کا ایک معنی بھیجنے کا ہے، اور دوسرا معنی کسی چیز کے ساتھ اثارت و تحریک، کسی چیز میں حرکت پیدا کرنا، دوبارہ سے کسی چیز کو وجود دینا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ ہم تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ سے زندگی دینے والے ہیں، دوبارہ سے زندہ کرنے والے ہیں۔ اور بعث شریعت اسلامیہ میں کہا جاتا ہے
اللہ رب العالمین کا مردے کو زندگی دینا اور اس کو اس کی قبر سے اٹھا کر کے دوبارہ سے وجود بخشنا اور قبر سے نکالنا، یہ بعث بعد الموت کا تصور ہے جو شریعت اسلامیہ میں اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ اور بعث کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی قبر میں دفن کیے گئے لوگ ہیں اور جو بھی دنیا میں موت پا جاتے ہیں ان لوگوں کا اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے جسموں کے ساتھ اٹھانا اور اللہ رب العالمین کا اپنی قدرت کے ذریعے ان کی روحوں کو ان کے جسم میں واپس لوٹا دینا اور ان کو محشر میں جمع کرنا تاکہ ان کے حق میں ان کے عمل کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی گئی وہ آیت کریمہ اس کی دلیل ہے کہ یہ کفار و مشرکین مثال بیان کرتے ہیں اور اپنی اصل پیدائش کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین سڑی گلی ہڈیوں کو جمع کرنے پر اور انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اس نے عدم سے وجود دیا تو وجود کے بعد دوبارہ سے پیدا کرنا، دوبارہ سے زندگی دینا یہ اللہ رب العالمین کے لیے اہون ہے اور آسان ہے۔ اس سلسلے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک انسان جس کو موت واقع ہوتی ہے اس کی زندگی سے وہ اپنے اہل و عیال کو وصیت کرتا ہے کہ یہ تذکرہ ملتا ہے پچھلی قوموں کا، اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساری کی ساری چیزوں کو جمع کر لینا اور مجھ کو جلا دینا، اور جب میں جل جاؤں اور میری ہڈیاں سب کی سب راکھ ہو جائیں تو ان کو ادھر ادھر پھینک دینا اور پھینکنے کے بعد اس کا وجود ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ جب اس کو اللہ رب العالمین نے دوبارہ سے زندگی بخشی تو اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے خوف اور تیری خشیت کی وجہ سے ایسا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بنیاد پر اس کو بخش دے گا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں اس کا تذکرہ ماضی کی قوموں کے بارے میں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث صحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین جسموں کو دوبارہ سے لوٹانے پر قادر ہے اور لوٹائے گا اور ان میں ان کی روحیں ڈالے گا، اور اللہ رب العالمین اس بات پر مکمل طریقے سے قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کو اس بات سے عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور احادیث صحیحہ میں، سنت صحیحہ میں اس سلسلے میں کیفیت کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ بعث بعد الممات کو کس انداز سے اللہ رب العالمین کے ہاں انجام دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین دنیا میں پانی برسائے گا اور اس پانی کے ذریعے قبر والے دوبارہ سے زندگی پائیں گے، دوبارہ سے اگ اٹھیں گے، دوبارہ سے ان کو زندگی دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نفخات کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ 40 دن یا 40 سال یا 40 مہینے، اس سلسلے میں روایت کے اندر مختلف انداز کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برسائے گا اور اس کے بعد جیسے پودا اگتا ہے ویسے ہی انسانوں کو زندگی دی جائے گی۔ تو یہ حدیث جو ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بعث بعد الممات کی کیفیت کیا ہوگی۔ بعض روایات میں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ نفختین، یعنی ایک تو مردوں کو زندگی بخشنے کا نفخہ اور سور، اور اسی طریقے سے نفخۃ البعث، ان کو موت دینے کا اور اس کے بعد ان کو دوبارہ سے اٹھانے کا نفخہ، یہ دونوں کے دونوں وجود میں آئیں گے، اور ان کے بعد مردوں پر 40 کی مقدار میں مدت گزرے گی۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے 40 مہینے یا 40 دن یا 40 سال مراد ہیں، اور راجح قول کے مطابق جیسا کہ بعض روایات میں اس کی جانب اشارہ ملتا ہے اور صراحت ملتی ہے کہ اس سے 40 سال مراد ہیں، یعنی دوسرے نفخے کے بعد 40 سال کی مدت گزرے گی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین مخلوقات کو دوبارہ سے وجود بخشے گا۔
آسمان سے پانی برسایا جائے گا، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ پانی مرد کے منی کے مانند ہوگا، جس منی کے ذریعے عورت کے مادر رحم میں بچے کو وجود ملتا ہے، اسی انداز کا پانی برسایا جائے گا جس سے اہل قبر اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کو دوبارہ سے زندگی مل جائے گی، جیسا کہ اس روایت میں اور مختلف روایات میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ بعث کا معنی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری چیز یہ ہے کہ بعث بعد الممات کے کتاب و سنت سے دلائل کیا ہیں۔ اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں اور قرآن و سنت میں اس کے دلائل بھرے پڑے ہیں، صحیح احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، قرآنی آیات سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن مجید میں، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ سے اٹھائیں گے، زندگی دیں گے تاکہ تم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان کافروں نے یہ خیال کیا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم دوبارہ ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تم کو جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی خبر دے دی جائے گی، اور اللہ رب العالمین پر یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل ہی آسان ہیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 ہے، اس کا حوالہ نوٹ یہاں پر کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت صحیحہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت نہ دو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سور میں پھونکے جانے کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے آسمان اور زمین میں جو کچھ مخلوقات ہیں ان کے اوپر غشی طاری ہو جائے گی، سوائے ان کے جن کو اللہ رب العالمین بے ہوش نہیں کرنا چاہے گا، اور اس کے بعد دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ عرش کا پایا پکڑ کر کے کھڑے ہوں گے، اور اس بات کا تذکرہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ بعث بعد الممات یعنی زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کا جو مفہوم ہے وہ ان روایات کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب دنیا میں آدم سے وجود میں آ سکتا ہے، ایک حقیر پانی کے ذریعے اس کو انسانی شکل دی جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے لیے اس کو دوبارہ زندہ کرنا، موت کے بعد دوبارہ سے زندگی دینا، یہ زیادہ آسان ہے۔ یعنی جہاں دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ سے زندگی ہے، وہیں ہماری عقل بھی اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ جب رب کائنات جس نے انسان کو شروع میں مٹی سے اور اس کے بعد حقیر پانی سے وجود دیا، اور وہ چلتا پھرتا انسان، گفتگو کرنے والا، سوچنے سمجھنے والا، ایک دوسرے کو پہچاننے والا، دنیا میں کارنامے انجام دینے والا انسان بن گیا ایک حقیر پانی کے ذریعے، تو اللہ رب العالمین اس کی موت کے بعد اس کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہی ہے جو اول بار، پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ یعنی جب ایک بار پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کیا جانا بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ تو عقلی لحاظ سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب ابتداءً پہلی بار
انسان کو وجود بخش سکتا ہے اور وہ بھی حقیر پانی کے ذریعے، تو وہ دوبارہ سے پیدا کرنے پر بدرجے اولا قادر ہے، یہ ہماری عقل کہتی ہے۔ اسی طریقے سے یوم آخرت پر یا بعث بعد الممات پر ایمان کا تیسرا گوشہ ہے حشر کا میدان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات اس بات پر دلالت کرتے ہیں، یعنی دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین ایک وقت میں جمع کرے گا، زندگی دے کر کے عرض محشر پر جمع کیا جائے گا۔ وہ بالکل مادر ذات ننگا ہوگا اور غیر مختون ہوگا، یعنی اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، بلکہ اصل صورت میں اس کا عزو ہوگا اور اسی صورت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 47 میں ارشاد ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تمام لوگوں کو ہم جمع کریں گے اور ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی دنیا میں جس کو بھی پیدائش ملی ہے اور موت ملی ہے وہ دوبارہ سے جمع کیا جائے گا میدان حشر میں۔ اس سلسلے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن، اور وہ ننگے ہوں گے اور بلا ختنے کے ہوں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں اور مرد سب کے سب اسی طرح سے ننگے ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھیں گے، ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو تاکیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگا کہ انسان ایک دوسرے کی جانب دیکھے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو حشر کے میدان میں جمع ہونا تمام مخلوقات کا اس پر دلائل دلالت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو جنت کا یا جہنم کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ جو مومن ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، ان کو جنت کی جانب بھیجا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو لوگ جہنمی ہوں گے، بدکار ہوں گے، شرکیات کرنے والے ہوں گے، ان کو جہنم کی جانب بھیجا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 85 میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن اللہ رب العالمین الرحمن کی جانب متقیوں کو وفد کی شکل میں بھیجے گا، یعنی جنت کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ان کو جہنم کی جانب بھی بھیجا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کافروں کے بارے میں الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا ونحشرهم یوم القیامت، آگے فرمایا سورۃ الاسراء میں فرمایا ونحشرهم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما۔ پہلی آیت کریمہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 34 ہے، اور دوسری آیت کریمہ سورۃ الاسراء بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کا ہم قیامت کے دن اوندھے منہ حشر کریں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ یہ بعث بعد الممات کا تیسرا مفہوم تھا، تیسرا مطلب تھا اور تیسرا مقصد تھا۔ چوتھا مفہوم اور چوتھی چیز اس سلسلے میں یہ ہے جو حوض سے متعلق ہے، یعنی حوض قیامت کے دن جو پیش کیا جائے گا اس کی صفت کیا ہوں گی اور اس کے دلائل کیا ہیں۔ یہ حوض اصل میں ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں دی جائے گی قیامت کے دن، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اس پر پہنچیں گے، اس پر آئیں گے، اس حوض پر جمع ہوں گے۔ اس کی صفت کے بارے میں جو دلائل آتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کے اندر برف سے زیادہ ٹھنڈک ہوگی، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور مشک عنبر سے زیادہ اس کے اندر خوشبو ہوگی، اور بہت زیادہ لمبا چوڑا ہوگا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی برابر ہوں گے، اور ہر جانب سے اس کی مسافت 1 مہینے کی مسافت کے برابر لمبی چوڑی ہوگی، اور اس کا پانی جنت سے جڑا ہوا ہوگا۔
اور اس میں جو چشمے پھوٹیں گے وہ چشمے جنت سے پھوٹ رہے ہوں گے، اور جو چشمہ ہوگا ایک سونے کا اور دوسرا چشمہ چاندی کا ہوگا، جس سے یہ پانی جڑ کر کے جنت سے ہوتا ہوا اس حوض میں آ کر کے گرے گا، اور اس کے اندر لوٹے ہوں گے، برتن ہوں گے، آسمان کے ستاروں کے مانند چمک رہے ہوں گے۔ اس کی صفات کا تذکرہ اس طریقے سے احادیث کے اندر ملتا ہے۔ بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ اس سے متعلق جو روایات ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کے وجود کے بارے میں جن صحابہ کرام نے روایت نقل کی ہے ان کی تعداد 30 سے زیادہ پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ میرے حوض کی مقدار یا اس کی طول اور اس کی لمبائی چوڑائی یہ صنعاء سے ایلا تک ہوگی، یعنی 2 شہروں کے درمیان جتنی مسافت ہے یمن کے اتنی مسافت ہوگی، اور اس کے اندر آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر لوٹے ہوں گے جس سے لوگ پانی پئیں گے۔ اسی طریقے سے اس سے متعلق جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ اس کی مسافت 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی، لمبائی اور چوڑائی، جیسا کہ اس کا تذکرہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو انسان 1 مرتبہ اس حوض سے پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ حوض جو ہے اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا، آپ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ کو ہم نے کوثر دیا ہے۔ یہاں پر کوثر جو ہے اس حوض سے مختلف ایک حوض ہوگا، کوثر اس حوض سے مختلف ایک حوض ہوگا، یعنی حوض جو ہے یہ عرض محشر میں اس کا پانی جو ہے وہ پانی کوثر سے ہوتے ہوئے آئے گا، اس حوض کا پانی، جس کوثر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 1 میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ حوض جو ہے یہ میزان سے پہلے ہوگا، علماء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ میزان پہلے ہے ترازو یا حوض پہلے ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ میزان پہلے ہوگا، لوگ جب پیاسے اٹھیں گے تو پہلے حوض پر پانی پئیں گے اور اس کے بعد میزان پر پہنچیں گے۔ اس سلسلے میں 5ویں چیز میزان ہے، میزان کی صفت اور اس کے دلائل کیا ہیں، اس سلسلے میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم میزان پر ایمان رکھیں، یہ واجب ہے، اور یہ آخرت کے اوپر ایمان لانے کے بعض اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ میزان جو ہے یہ ایک حقیقی میزان ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے اور زبان ہوگی جو گفتگو کرے گا، بولے گا۔ اس سلسلے میں انسان کے اندر جو بھی برائی چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو اور جو بھی اچھائی چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ اس کو نکال کر کے تول دے گا، تول کر کے اس کا وزن کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن ہم لا رکھیں گے ٹھیک ٹھاک تولنے والے ترازو کو، ٹھیک ٹھاک تولنے والے ترازو کو لا کر کے رکھ دیا جائے گا، کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ القارعہ میں آیت نمبر 6 سے لے کر کے 9 تک ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا میزان بھاری ہو جائے گا یعنی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی تو عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا میزان ہلکا پڑ جائے گا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ یعنی جہنم ہوگی، جس کے اعمال صالحہ کم پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ 2 ایسے کلمے
جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، لسان یعنی زبان پر بہت آسان ہے ان کی ادائیگی، اور میزان میں وہ دونوں کلمات بہت بھاری ہوں گے۔ اللہ رب العالمین پاک ہے، تمام تعریفات اس کے لیے ہیں، اور ساری کی ساری تعریفات اللہ عظیم کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ہیں۔ اسی طریقے سے میزان میں جو چیزیں تولی جائیں گی، اس سلسلے میں 3 چیزوں کو ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ 3 چیزیں ہیں جو میزان میں، ترازو میں تولی جائیں گی، جس پر دلائل، مختلف دلائل دلالت کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے اعمال تولے جائیں گے اس میزان پر۔ اس سلسلے میں اعمال صالحہ کو باقاعدہ شکل اور جسامت دے دی جائے گی، اور اس کو میزان پر رکھ کر کے تولا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ روایت اس کی دلیل ہے۔ دوسری چیز جو میزان پر تولی جائے گی وہ اعمال صالحہ کے صحیفے ہوں گے۔ اعمال صالحہ کے صحیفے ہوں گے، ہمارے اعمال کے صحیفے ہوں گے۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک آدمی کا، میری امت میں سے ایک آدمی کے اعمال کو لوگوں کے سامنے قیامت کے دن اس کے اعمال کو تولے گا، اس کے صحیفے کو تولا جائے گا، اور اس کی 99 سجلات ہوں گے، 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر جو ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی نگاہوں کے بقدر ہوگی، نگاہیں جہاں تک جاتی ہیں وہاں تک ہوگی، اور اس میں سے کسی چیز کا انسان انکار نہیں کر پائے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ کیا کسی بات کا انکار کرتے ہو؟ کیا تمہارے اوپر میری اس کتاب نے کوئی ظلم کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ لا یا ربی، اے اللہ رب العالمین نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ میزان ہے۔ یہ میزان کے بارے میں، میزان کے اوپر اس صحیفے کو تولنے کی بات کہی گئی ہے، جس صحیفے کا تذکرہ مسند احمد کی روایت کے اندر موجود ہے، اور ترمذی میں، امام ترمذی نے اپنی سنن میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو ذکر کیا ہے، اور حافظ ذہبی نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو میزان پر تولی جائے گی وہ خود انسان کو تولا جائے گا۔ انسان جو عمل کرنے والا ہے بذات خود اس کو تولا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا 105 نمبر آیت میں، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یعنی عمل کے نتیجے میں انسان کا وزن انسان کے جسم کا ہوگا، اور اعمال کم ہوں گے تو وہ ہلکا پھلکا ہوگا، کوئی وزن اس کا قائم نہیں کیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں ایک روایت کے اندر صراحت بھی کی ہے کہ انسان کو بذات خود بھی تولا جائے گا، جیسا کہ اس پر روایات دلالت کرتی ہیں۔ اور بعث بعد الممات کے بارے میں چھٹی چیز جس کا تذکرہ کرنا ہے وہ شفاعت کا تذکرہ ہے۔ شفاعت کی تعریف، اس کی قسمیں، اور اسی طریقے سے اس کے دلائل۔ شفاعت اصل میں لغت میں کہا جاتا ہے وسیلہ اور کسی چیز کو طلب کرنا، اور عرف میں کہا جاتا ہے کسی غیر کے لیے کسی خیر کو طلب کرنا، اپنے علاوہ کسی اور کے لیے کسی بھلائی کو طلب کرنا۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں شفاعت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس بات کا سوال کیا جائے کہ فلاں بندے سے گناہوں کو نظر انداز کر کے اس کے حق میں سفارش قبول کر لی جائے، یعنی اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے لطف و کرم سے اور اپنی اجازت سے قیامت کے دن بعض صالح افراد کو، بعض فرشتوں کو، بعض رسولوں کو اور بعض مومنوں کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کسی چیز کی سفارش کریں، اپنے بعض ایسے بھائیوں کے حق میں سفارش کریں جنہوں سے گناہ سرزد ہو گئے لیکن وہ اہل توحید میں سے ہیں، لہذا ان کی توحید کی بنیاد پر ان کے حق میں سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ یہ شفاعت ہے جو اللہ رب العالمین جس کی اجازت دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے یہاں جو سفارش یا شفاعت کی جائے گی وہ 2 شرطوں کی بنیاد پر ہوگی۔ اگر یہ شرطیں نہیں پائی گئیں
تو ایسی صورت میں شفاعت کسی بھی کام کی نہیں ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سفارش کرنے والے کو اس بات کی اجازت دے کہ وہ کسی کے حق میں سفارش کرے۔ اس شرط کے بارے میں آیت الکرسی کی آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی 255 نمبر آیت میں، آیت الکرسی کے اس ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے، سفارش کرے؟ کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ السبا میں 23 نمبر آیت میں فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ اس کے پاس شفاعت جو ہے کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے اس کے جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے دے۔ اور شفاعت کی دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص سے راضی ہو جس کے حق میں سفارش اور شفاعت کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 28 میں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ شفاعت نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ اس سلسلے میں بہت سارے دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعوت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے جس کو قبول کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے میری دعوت یہ ہے کہ میں اپنی امت کے حق میں سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا قیامت کے دن، اور اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ یہ قبول کی جائے گی ان لوگوں کے حق میں جو لوگ اس دنیا میں مر گئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جو شریک ٹھہرائے گا اس کے حق میں اللہ رب العالمین سفارش کے لیے راضی نہیں ہوگا، صرف اہل توحید کے حق میں راضی ہوگا۔ لہذا ہم کو اہل توحید میں بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المدثر میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 48 میں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، شرک کرنے والوں اور کفر کرنے والوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کسی بھی انداز سے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس سلسلے میں قرآن مجید اور سنت رسول کی بہت ساری دلیلیں دلالت کرتی ہیں جس سے شفاعت کے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن مجید کی دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اسی طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل بھی موجود ہیں۔ اس سلسلے میں بے شمار احادیث موجود ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے یخرج من النار من کان فی قلبہ حبۃ من خردل من ایمان، کہ اس آدمی کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور اس نے اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا ہوگا، اس کے حق میں جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالنے کی سفارش کی جائے گی، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ شفاعت کی قسمیں کیا ہیں؟ اس سلسلے میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ شفاعت جو ہے قبول اور رد ہونے کے لحاظ سے دو قسموں پر منقسم ہوتی ہے۔ ایک وہ شفاعت جس کو رد کر دیا جائے گا، یعنی وہ مردود ہوگی، یعنی جس کے اندر سابقہ سفارش کی شفاعت کی شرطیں نہ پائی جائیں، یعنی اس میں اللہ کی اجازت نہ ہو کسی کے حق میں، یا اللہ رب العالمین جس سے راضی نہ ہو اس کے بارے میں سفارش کی جائے، تو وہ شفاعت مردود ہوگی۔ اسی طریقے سے شفاعت مقبولہ یہ ہوگی کہ جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں سفارش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی 8 قسمیں ہیں جن کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ 8 قسمیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، یعنی انبیاء جب معذرت کر لیں گے، پہلی قسم ہے شفاعت عظمیٰ، سارے کے سارے انبیاء کے متبعین ان کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے اور شفاعت کے لیے گزارش کریں گے، لیکن وہ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، صرف ان کو اختیار ہے شفاعت کرنے کا۔ اسی کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اسی کو مقام محمود بھی کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہم سے کہا کہ تم لوگ میرے لیے مقام محمود کو طلب کیا کرو۔ تو شفاعت عظمی شفاعت کی پہلی قسم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے حق میں شفاعت کرنا، سفارش کرنا جن کی برائیاں اور اچھائیاں برابر برابر ہو گئی ہوں، تو ان کے حق میں آپ سفارش کریں گے کہ ان کی اچھائیوں کی بنیاد پر ان کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ تیسری قسم ہے ان لوگوں کے حق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنا جو لوگ جہنم کے مستحق قرار پائے گئے، لیکن ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بنیاد پر، کیونکہ وہ شرک سے پاک ہوں گے، ان کی سفارش کی بنیاد پر جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، یعنی جہنم میں داخل نہ کرنے کی سفارش کریں گے اور یہ سفارش بھی قبول کی جائے گی توحید کی بنیاد پر۔ چوتھی قسم شفاعت کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں ڈال دیے جائیں گے، جنت کے مستحق قرار پائیں گے، جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کے رفع درجات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ شفاعت کی پانچویں قسم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے بارے میں اس بات کی سفارش کریں گے کہ ان کو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ چھٹی قسم ہوگی جن لوگوں کو عذاب کا مستحق قرار دیا گیا یا دوزخی قرار دیا گیا، ان کے دوزخ کے عذاب میں تخفیف کرنے کی سفارش، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جو آپ اپنے چچا ابو طالب کے حق میں کریں گے۔ وہ کفر کی حالت میں مرے، لہذا ان کو مخلد فی النار قرار دیا گیا، لیکن جہنم کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، جیسا کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے جسم کا سارا خون یہاں تک کہ دماغ بھی ابال کھاتا رہے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے حق میں کریں گے۔ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کی موت شرک پر ہوئی ہوگی۔ ساتویں قسم شفاعت کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے وہ اہل جنت کے حق میں کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یعنی انتظار کریں گے لوگ، ان کو جنت میں داخل کرنے کی سفارش جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تب دروازہ کھولا جائے گا۔ اور آٹھویں اور آخری قسم شفاعت کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے وہ اہل کبائر، بڑے گناہ کرنے والوں کے حق میں توحید کی بنیاد پر اپنے امتیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کریں گے کہ ان کو جہنم کا مستحق قرار دیا گیا ہے، ان کو جہنم میں سے نکال لیا جائے۔ ان ساری کی ساری قسموں پر قرآن و سنت کے مختلف دلائل دلالت کرتے ہیں، لہذا ہم کو یہ سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعث بعد الممات کے سلسلے میں 7ویں چیز ہے پل صراط، اس کی صفت اور اس کے دلائل۔ صراط اصل میں کہا جاتا ہے واضح راستے کو، اور شریعت میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا پل، ایسا جسر جس کو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے اور اس پر سے لوگوں کو گزرنا ہوگا جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ اس پر قرآن و سنت کے دلائل دلالت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور بضرور وارد ہونے والا ہے کہ تیرے پروردگار کے ذمے قطعی اور فیصل شدہ امر ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہاں پر اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں ورود سے مراد جہنم کے اوپر جو پل بنایا جائے گا اس پر وارد ہونا ہے۔ صحیحین میں اس سلسلے میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے کہ یہ پل جو ہوگا پل صراط بہت باریک ہوگا،
بہت باریک ہوگا اور پھسلنے والا ہوگا، اور اس پر عمل کے مطابق ایک روشنی اور نور دیا جائے گا. عمل کے مطابق انسان تیزی کے ساتھ یا کم رفتار سے یا بہت لڑکھڑاتے ہوئے اپنے عمل کے مطابق اس پر سے گزرے گا. اور بدکار لوگ جو شرک کرتے تھے، جن کو جہنم میں جانا ہے، وہ لڑکھڑا کر کے گر پڑیں گے. یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، اس پر سے چلنا ہر انسان کی ذمہ داری ہوگی. اور اس طریقے سے اس کی صفات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں کہ ایک تو یہ دھاردار ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ باریک اس کی دھار ہوگی، اور اسی طرح سے بال سے زیادہ باریک ہوگا، پھسلنے والا ہوگا. اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی بنیاد پر نیکوکار اور اہل توحید حضرات کو اس پر سے تیزی کے ساتھ گزرنے کی قدرت عطا فرمائے گا. اس سلسلے میں احادیث کے اندر تذکرہ اس کا ملتا ہے. اس یوم آخرت میں انسان کا دنیا میں موت پانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں ایک اور چیز ہے جنت اور جہنم کا تذکرہ، جو آج کے درس کا آخری پوائنٹ، آخری نقطہ ہے. جنت اور جہنم اور اس کی صفتیں، اس پر ایمان لانے کی کیفیت اور اس کے دلائل. جنت اصل میں کہا جاتا ہے ثواب کے کاموں کے نتیجے میں ملنے والا ایک گھر، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کے نتیجے میں 7ویں آسمان کے اوپر اور سدرت منتہا کے پاس اللہ رب العالمین نے جس کو بنا رکھا ہے، اور اطاعت کے کام کرنے والوں کو اس کی نعمتیں دی جائیں گی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دوبارہ سے دیکھا سدرت منتہا پر، اور یہ سدرت منتہا جو ہے یہ اسی کے پاس جنت المأوى بھی ہے، یعنی جنت بھی ہے. تو جنت جو ہے اس کے 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان آسمان اور زمین کے برابر جو مسافت ہے وہ مسافت رکھی گئی. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں اور نیک اعمال کو انجام دینے والوں، نیک اعمال کی کوشش کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. اور ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین کے برابر مسافت ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جنت کا اعلیٰ درجہ جس کو فردوس اعلیٰ کہا گیا ہے، اور اس کے اوپر جنت کے اس درجے کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹ کر کے جنت میں بہتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کو اللہ رب العالمین سے سوال کرنا ہو جنت کا، تو جنت میں فردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کا درمیانی اور جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھٹ کر کے نکلتی ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فی الجنت 8 ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک دروازہ ریان نام کا ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی گئی کر رکھی ہیں جن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور انسان کے دل پر اس کا تصور کبھی نہیں گزر سکتا. اس انداز کی نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں. اسی طریقے سے جہنم کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہنم اللہ رب العالمین جن لوگوں کو عذاب دے گا ان کے لیے تیار کی گئی عذاب دینے کی جگہ ہے، جو کافروں اور مشرکوں اور منافقین کے لیے اور نفاق اعتقادی رکھنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اللہ رب العالمین اہل توحید میں سے جن گناہ گاروں کو چاہے گا اس جہنم میں کچھ دنوں کے لیے داخل کرے گا، ان کے گناہوں کے بقدر، اور اس کے بعد نکال کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں کو معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف فرما دے. اسی طریقے سے جہنم کا
جو مقام ہے یا جہنم کی جو جگہ ہے، اس سلسلے میں ملتا ہے روایات میں کہ یہ 7ویں آسمان پر، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور جہنم کے گڈھے بہت سارے ہیں، اور جس طریقے سے جنت میں درجات ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اسی طرح سے جہنم میں عذاب جس کو جتنا دردناک دیا جائے گا اس کو اتنے نیچے کے درجے اور نیچے کے گڈھے میں رکھا جائے گا. عبد الرحمن بن اسلم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جنت کے جیسے درجات ایک دوسرے کے اوپر ہیں، ویسے ہی جہنم کے درجات ایک دوسرے کے نیچے ہیں. اور سب سے نیچے والا طبقہ جو ہے یہ منافقوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 145 میں ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقوں کو سب سے زیادہ نچلے طبقے کا عذاب دیا جائے گا. اسی طریقے سے جہنم کے 7 دروازے ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے. یعنی جرم کے لحاظ سے دروازے الگ الگ بانٹ دیے گئے ہیں. اور اسی طریقے سورۃ الحجر کے اندر 44 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اور جہنم کے بارے میں بعض روایات میں، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں ہے، یہ بھی ملتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے. یعنی دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں 70 گنا کمتر ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری دنیا والی آگ جو ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. اسی طریقے سے ایمان لانا جنت اور جہنم پر، یہ 3 طریقوں سے یہ ایمان ضروری ہے. یعنی 3 چیزوں کا اس ایمان میں خیال کیا جانا چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ ہم مکمل اعتقاد رکھیں، مکمل یقین رکھیں کہ جنت اور جہنم دونوں کے دونوں حق ہیں. یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تصوراتی چیز ہے، شوق دلانے یا ڈرانے کے لیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں وجود میں ہیں اور قیامت میں بھی وجود میں رہیں گی. موجودہ وقت میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. تو جنت اور جہنم کے بارے میں مکمل اعتقاد اور یقین رکھنا کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں موجود ہیں اور ان کے بارے میں مکمل یقین رکھا جائے. جنت کو صالح افراد کے لیے اور جہنم کو بدکاروں کے لیے تیار کیا گیا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو ہم عنقریب جہنم کی آگ میں پہنچا دیں گے. اور اللہ رب العالمین نے انہی آیات کے اخیر میں فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو انجام دیا، ان قریب ہم ان کو ایسے باغات میں اور جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 56 اور 57 میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اسی طریقے سے جنت اور جہنم پر ایمان لانے کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں اس وقت بھی موجود ہیں. اس وقت بھی جہنم بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں 133 نمبر آیت میں، اعدت للمتقین، کہ ہم نے اس جنت کو متقیوں کے لیے تیار کر لیا ہے. اور اعدت للکافرین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں کہ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو میں نے اس کے اکثر اہل میں، جنت کے اہل میں سے اکثر لوگوں کو فقیر پایا. یعنی فقیر اور کم مال و دولت والے اکثر جنت میں داخل کیے جائیں گے. اور میں جہنم میں گیا، میں جہنم پر مطلع ہوا، اس کو دیکھا تو اس میں اکثر خواتین کو پایا
جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے تذکرے میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تیسری چیز جنت اور جہنم پر ایمان لانے کے سلسلے متعلق یہ ہے کہ ہم اس کے ہمیشہ باقی رہنے اور ہمیشہ قائم رہنے کے بارے میں اعتقاد رکھیں، اور یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، جنتی لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت کے بارے میں فرمایا، اور جہنم کے بارے میں فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ یہاں معصیت سے مراد کفر ہے، اور اسی طریقے سے جہنم میں ہمیشہ رہنے کی تاکید کے لیے تائید کا ابدا کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ابدا میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں معصیت سے مراد شرک اور کفر ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل فرما دے گا، اور اس کے بعد پکارنے والا پکارے گا، یہ کہے گا اے اہل جنت تمہارے بیچ میں کوئی موت نہیں، لا موت، اب موت نہیں ہوگی، اور دوزخیوں کو پکار کے کہے گا کہ اب وہاں موت نہیں ہے اور تم اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے، جیسا کہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ عبارت موجود ہے۔ ایمان، آخرت پر ایمان لانے سے ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت کی حرص بڑھتی ہے، لہٰذا ہم کو اس میں ایمان میں پختگی پیدا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے آخرت پر ایمان کے ذریعے مومنوں کو اور مسلمانوں کو تسلی دی جاتی ہے کہ وہ دنیا میں جن چیزوں سے محروم ہو گئے وہ آخرت میں ان چیزوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ اسی طریقے سے یوم آخرت پر ایمان سے ہمارے اندر اللہ رب العالمین کے عدل و انصاف کا شعور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ظلم کرنے والا نہیں بلکہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان تمام امور پر کما حقہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئندہ دروس میں بقیہ ارکان ایمان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جائے گی، جیسا کہ آج یوم آخرت کا دوسرا گوشہ آپ کے سامنے ایمان بالبعث پیش کیا گیا، اور اس کے بعد قضاء و قدر پر یعنی تقدیر پر ایمان کے بارے میں بعض حقائق آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔